بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على افضل الموجودات وعلى آلہ الطیبین الطاہرات اما بعد۔ محترم سامعین، 26ویں تراویح کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے حاضر ہے۔ آج کا بیان 30ویں پارے کے پہلے نصف تک کی تلاوت پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے سورہ نبا میں ارشاد باری تعالی ہے کہ منکرین اور تکذیب کرنے والوں کے لیے دوزخ کا عذاب تیار ہے۔ سور پھونکا جائے گا تو آسمان میں راستے بن جائیں گے جن میں سے لوگوں کا ہجوم گزر کر میدان محشر میں جمع ہوگا۔ اعمال نامے پیش ہوں گے اور جزا اور سزا کا فیصلہ ہوگا۔ سورہ نازعات میں فرمایا گیا کہ قیامت کے دن کی درازی کو دیکھ کر لوگ دنیا کی زندگی کے وقفے کو صرف صبح اور شام کی مدت خیال کریں گے۔ قیامت کی ہولناکی لوگوں کے دل دہلا دے گی۔ اس دن انسان اپنے کاموں کو یاد کرے گا اور پچھتائے گا، کیونکہ دوزخ دیکھنے والوں کے سامنے نکال کر رکھ دی جائے گی۔ اے نبی، مالدار اور صاحب اقتدار لوگ بے پرواہ اور مغرور ہوتے ہیں، اس لیے ان میں نصیحت حاصل کرنے کی صلاحیت کم ہی ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کے مقابلے میں غریب اور مسکین لوگ جلد ہدایت پا لیتے ہیں۔ اس لیے اے نبی، آپ ڈرنے والوں کی طرف توجہ دیں کہ وہ پاکیزگی حاصل کریں۔ جب شور قیامت اٹھے گا اس دن ماں باپ، بھائی بہن، بیوی اور بیٹے کوئی کسی کے کام نہیں آئیں گے۔ ہر ایک اپنی فکر میں لگا ہوگا۔ نیکوکار خوش اور بدکار سیاہ ہوں گے۔ آگے ارشاد باری تعالی ہے کہ قرآن فرشتے عالی مقام کی زبان کا پیغام ہے، یہ شیطان مردود کا کلام نہیں ہے۔ اے لوگو، پھر تم کدھر بھٹکے پھر رہے ہو؟ تمہیں سیدھی راہ اختیار کرنی چاہیے، ورنہ قیامت کی ہولناکیوں سے تم نجات نہیں پا سکتے۔ کیا معلوم کہ قیامت کی ہولناکیاں کیا ہیں؟ سنو، اس دن آسمان پھٹ جائے گا، قبریں اکھیڑ دی جائے گی، تارے جھڑ پڑیں گے اور دریا اور سمندر سب ایک ہو جائیں گے۔ ہر شخص کا کیا دھرا اس کے سامنے آ جائے گا۔ روز جزا بہت سخت روز ہوگا، اس روز کوئی کسی کا بھلا نہیں کر سکے گا۔ پھر ارشاد باری تعالی ہے سورہ مطففین میں کہ ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والوں کے لیے سخت خرابی ہے۔ لوگوں، اس دن سے ڈرو جب قیامت میں اٹھائے جاؤ گے اور تمہارے اعمال کا دفتر لکھا ہوا تمہارے سامنے ہوگا۔ بدعمالی کے نتیجے میں تم دوزخ میں داخل کیے جاؤ گے اور اس دن مومن کافروں کی ہنسی اڑائیں گے۔ ارشاد ہوا کہ قیامت کے روز آسمان پھٹ جائے گا، زمین چٹیل میدان ہو جائے گی، مردے زمین سے نکال کر باہر ڈال دیے جائیں گے۔ ہر طرف اللہ کے حکم کی تعمیل ہو رہی ہوگی۔ نیک لوگوں کا حساب آسانی سے نمٹ جائے گا، جبکہ بد کردار دوزخ میں داخل ہوں گے۔ وہ دنیا کی زندگی میں سمجھتے تھے کہ خدا کی طرف لوٹ کر نہیں جائیں گے۔ ارشاد ہوا جن لوگوں نے مومن مرد اور مومن عورتوں پر ظلم کیا اور توبہ بھی نہ کی، وہ دوزخ کا عذاب پائیں گے۔ قرآن کو جھٹلانے والوں، قرآن ایک عظیم الشان کتاب ہے اور لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ قرآن حق و باطل سے جدا کرنے والا ہے۔ اے باطل پرستو، تم کو تھوڑی سی مہلت ہے، بہت تھوڑی۔ ارشاد ہوا کہ اے نبی، اپنے رب کی تسبیح کرو اور یقین کرو کہ ہم تمہیں اس طرح قرآن پڑھا دیں گے کہ تم اسے بھلا نہیں سکو گے۔ تم تبلیغ دین میں لگے رہو، ہم تمہارے لیے آسانیاں پہنچا دیں گے۔ ہماری کبریائی کے منکروں سے کہہ دو کہ ہماری تخلیقات کی طرف کیوں نہیں دیکھتے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، ہم نے کیسا عجیب جانور اونٹ پیدا کیا اور آسمان کو کتنا بلند بنایا اور پہاڑوں کو کس طرح کھڑا کیا، زمین کو ایک فرش کی طرح بچھا دیا۔ یہ سب اس لیے کہ تمہارے کام آئے۔ سمجھدار ہو تو نصیحت پکڑو، ضرور ہم تم سے حساب لیں گے۔ پھر ارشاد ہوا کہ تم مال اور دولت کے لالچ میں ایسے گرفتار ہو کہ میراث کا مال تک غصب کر لیتے ہو، نہ یتیم کی مدد کرتے ہو نہ مسکین کی۔ تمہارا پروردگار تمہاری طاق میں ہے۔ ہم نے انسان کو جسمانی ہمت کے ساتھ ایسی صحیح سمجھ عطا فرمائی ہے
کہ وہ بدی سے بچ سکے اور گناہوں سے بچ سکے اور پرہیزگاری اختیار کر سکے۔ تو جس نے زمین کو پاک رکھا اس نے فلاح پائی، اور جو نفس پروری میں لگا رہا وہ خسارے میں رہا۔ ارشاد ہوا خیرات اور صدقات اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے دینا چاہیے، نہ کہ احسان کرنے اور حصہ پانے کے لیے۔ بے کسوں کی دستگیری کی توفیق اللہ دیتا ہے۔ بخیل اور بے پرواہ لوگوں کے لیے آخرت کا عذاب ہے۔ اے نبی، ہم ان قریب آپ کو ایسی نعمت عطا فرمائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے۔ اگر عطائے نعمت میں دیر ہے تو اس سے آپ اس غلط فہمی میں نہ پڑے ہم نے آپ کو بھلا دیا ہے۔ کیا ہم نے ہر کمزور حالت میں آپ کی دستگیری نہیں فرمائی؟ ہم نے آپ کو روشن ضمیری عطا فرمائی، آپ کی پریشانیاں دور کی اور آپ کا ذکر بلند کیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، مشکلات کے ساتھ آسانیاں بھی ہوتی ہے، آپ گھبرائیں نہیں اور اپنے رب کی طرف متوجہ رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں شب قدر کے تعلق سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں حضور نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر اواخر من رمضان۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شب قدر کو رمضان المبارک کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، اور ہو سکے تو اپنی دعاؤں میں اس عاجز کو بھی یاد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔